اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع اور ایک اگلی نشست کا موضوع، یہ بھی ذرا خطرناک علاقے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور I'll keep it light as I usually do actually۔ تو لیکن یہ دونوں ٹاپکس ایسے ہیں جو ہماری ذاتوں سے اور ہماری سوچوں سے اور ہمارے طریقہ کار سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے پوزیسونیس کا ہے، قبضہ کرنے کی خواہش۔ یہ بڑی شدید ہے، سبھی میں ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس سے مبرہ ہو، بارنگ ان چند لوگوں کے جو اپنے آپ کو جنہوں نے اس سے اوپر اٹھا لیا ہے سمہاؤ، اور انہوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھا لیا ہے کہ وہ قبضہ نہیں کرتے، ورنہ تو ہر شخص، خاتون، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، سب قبضے کے چکر میں ہیں۔ اب یہ جو قبضہ ہے اس کی شکلیں بہت ہیں انٹرسٹنگلی۔ یہ قبضہ زمین کا تو قبضہ ہے ہی ہے نا، وہ تو قبضہ مافیا ہے پورا، جو کہ زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، اور جو اسی طرح سے دوسرے مافیاز ہیں جو اور چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تو لیکن قبضہ مافیا کا لفظ تو ہمارے ڈکشنری میں آ چکا ہے نا، ہماری ڈکشنری میں، اور ہمارے کلچر کا حصہ، یعنی لینڈ گریبرز جو ہیں، قبضہ مافیا انہی کو نارملی کہا جاتا ہے نا۔ تو بہت ہیں، اور وہ سارا وقت سونگھتے پھرتے ہیں کہ کون سی ایسی لینڈ پڑی ہے جس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، وہ شاید سرکار کی ہو، وہ چاہے کسی غریب شخص کی ہو، وہ چاہے کسی ایسے بندے کی ہو جو پچھلے 10 سال سے 20 سال سے امریکہ میں رہ رہا ہے اور غلطی سے اس نے کوئی پلاٹ خرید لیا یہاں پہ، یا پٹواری کے ساتھ مل کے اس کے کاغذوں میں ہیرا پھیری کر کے کچھ قبضہ کر سکتے ہیں، روزمرہ کے معاملات۔ لیکن ادر دین دیٹ، قبضہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قبضہ ذات سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قبضہ ذات کا یہ ہے، یعنی ہم اپنی ذات کے حوالے سے دوسرے لوگوں پہ قبضہ شروع کرتے ہیں۔ اس کی شکلیں آپ غور کر لیجئے نا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی فادر بھی، بالکل برا نہیں مانیں جتنے بھی والدین ہیں، جب کوئی والد یہ بات کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ پوزیسونیس کی ایک علامت ہے، میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کہنے میں ظاہر ہے انہی کا بیٹا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جس زور سے وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اس زور میں ذرا وہ ٹیلنگ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی حال والداؤں کا بھی ہے۔ اچھا، بچے نہیں اس پوزیسونیس کے ساتھ کہتے کہ جی یہ میرے پیرنٹس ہیں، وہ ہلکے انداز میں کہتے ہیں ہاں جی میرے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ پھر آگے چلیے، جو ہمارے دوستیاں ہیں، جو عام دوستیاں ہیں نا، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، اس میں بھی بڑی پوزیسونیس ہے کہ جی یہ میری دوست تھی، یہ فلاں کی دوست کیوں بنی جا کے، یا یہ میرا دوست تھا، بیٹھتا اس کے ساتھ ہے جا کے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کافی آپ دیکھیں گے، جو خاص طور پہ ینگر ایج میں جو بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں، ان کے درمیان یہ بڑے قصے چلتے رہیں گے، پوزیسونیس، یہ میرا ہے۔ تھوڑا آگے چلے، تھوڑی اور عمر بڑی ہوئی، اس کے بعد ادھر ادھر لڑکوں نے لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے لڑکوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب پوزیسونیس تو پھر ظاہر ہے بہت شدید ہونے لگ گئی کہ جی یہ تو میرا ہے، یہ میری ہے۔ اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو میرا ہے یا میری ہے اس پہ کوئی اور اس کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ وہ تو ایک پارٹ اس کا یہ ہے۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا ہے یا میری ہے تو میری مرضی کے بغیر تو اس کو سانس نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ میری ہے، میرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی پوزیسونیس کا ہماری سوچ کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر یہ نہ کہیں جائے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ اٹھے، نہ بیٹھے، بس میرا اس کے اوپر مکمل اختیار چلے، حکم نہیں حکم تو کبھی کبھار چلتا ہے نا، مکمل اختیار ہو، میرا کنٹرول ہو، تصرف ہو، قبضہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، کوئی ایک نہیں کر رہا ہوتا، یہ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ چلیے اور آگے چلے جناب، وہ اس میں سے کوئی شادی ہو گئی کسی کی آپس میں، یا نہیں ہوئی، ویسے ہو گئی، جس کو ہم سو کالڈ ارینج میرج کہتے ہیں، شادی ہو گئی۔ اب میاں کا پورا کوشش ہے کہ بیوی پہ قبضہ کر لے، اور بیوی کی پوری کوشش ہے کہ میاں پہ قبضہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگ ان کی فوت ہونے تک جاری رہتی ہے۔ آپ کسی ہاؤس ہولڈ میں دیکھ لیجئے، بوڑھے جو آپ کے دادا دادی، نانا نانی،
والدین ان کو بھی دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے، جوان کپل اگر آپ، تو فتح کرنے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب فتح کرتے ہیں تو جو علاقہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے مقبوضہ ہوتا ہے نا، آپ کے قبضے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ جو مقبوضہ علاقہ بنانا ہے یہ بڑی ہماری شدید خواہش ہے سب کی، تو ہم انتہائی پوزیسو ہیں، اس کی بے شمار شکلیں کہ جی آپ گئے کیوں؟ میں ایک مرتبہ کراچی سے آ رہا تھا، رات کی فلائٹ تھی کراچی سے، وہ شام 7 بجے ایک مشہور زمانہ فلائٹ چلا کرتی تھی، اب بھی چلتی ہوگی یقیناً، تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک صاحب آ کے بیٹھے، تو ابھی جہاز کھڑا ہی تھا نا، ابھی شروع نہیں کیا تھا اس نے ٹیکسی کرنا، تو موبائل فون پہ وہ بات کر رہے تھے، اور چونکہ آواز ان کی ایئر پیس کی بلند تھی تو دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آ رہی تھی، اور یعنی اتنی آواز تھی کہ یو کوڈ میک آؤٹ کہ وہ کیا فرما رہی ہیں، بالکل میرے ساتھ والی سیٹ پہ تھے بیٹھے۔ اچھا وہ اناؤنس ہوا کہ جی موبائل بند کر دیں، فلاں کر دیں، یوں کر دیں، وہ اس کے باوجود وہ دھیمی آواز میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ ٹیکسی کیا اس نے اور تیز ہوا اور ریڈی ٹو ٹیک آف ہوا، تو انہوں نے فون کو بند نہیں کیا، ٹھیک ہے، کال انہوں نے ڈسکنیکٹ نہیں کی، انہوں نے اس کو ذرا جیب میں ڈال لیا، اور جیسے ہی فلائٹ تھوڑی سی اوپر گئی تو انہوں نے دوبارہ جیب سے نکال کے اس پہ بات شروع کر دی، چونکہ کافی اوپر تک سگنل چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ خاتون جو تھیں انہوں نے ان کے اوپر مکمل حملہ کر دیا، فون آپ نے مجھ سے اتنی دیر بات کیوں نہیں کی، کدھر تھے آپ؟ میں کہا میں جہاز میں بیٹھا ہوں، جہاز نے ابھی ٹیک آف کیا ہے، اور وہ نہیں فون سننے دیتے اس وقت میں، نہیں یہ کیسے ہو سکتا، مطلب وہ دنیا جہان کی ان کی، وہ بیچارے ہوں ہاں فرمائے جا رہے تھے، اور ادھر سے ایک جو بیریج تھا، جو گن فائر تھا، وہ مستقل چل رہا تھا۔ یہ پوزیسونیس، آپ کو ایسی پوزیسونیس اپنے آس پاس سب جگہ نظر آئے گی، کیا کریں اس کا؟ از اٹ اوکے؟ از اٹ جسٹیفائڈ؟ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک پوزیسونیس کا لیول وہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کی اونرشپ بالکل چاہتے ہیں، کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن اس اونرشپ کے ساتھ ہم اس کی ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہیں کہ یس دس از مائن، لیکن مجھ پہ اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے، تو ہم اس کو بہت سی سپیس بھی دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ۔ تو پوزیسونیس کی ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں اس کو اون کرتا ہوں، دس از مائن بائی آل مینس، اس لیے اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ وہی کرے گا یا کرے گی جو میں کہوں گا، یہ وہی کھائے گی، وہی پہنے گی، اس کی اسی طرح سے موو کرے گی، میں کہوں گا تو یہ بالکل شرعی پردہ کرے گی، میں کہوں گا تو یہ بالکل پردہ نہیں کرے گی، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں، اور یہ ہر گھر میں قصہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میاں صاحب چونکہ سپریم ہے، مجازی خدا ہے نا وہ تو بہت کچھ فرما رہے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، اس سے کوئی سرتابی نہ کرے کسی طرح سے، تو وہ تو ایک ڈفرینٹ وہ اختیارات کا معاملہ ہے، لیکن پوزیسونیس وہاں پہ ہے جہاں اپیرنٹلی یہ نہیں ہے، جہاں پہ میاں صاحب حکم نہیں چلاتے، دونوں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں، دونوں میں بڑی محبت پائی جاتی ہے، لیکن دونوں میں انتہائی پوزیسونیس بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آج آپ دیر سے کیوں آئے، آپ نے تو 4 بجے آنا تھا، میری برتھ ڈے تھی کل، آپ کو یاد ہی نہیں ہے، فلاں، یہ مطلب میں کتنے آپ کو یعنی کتنے مکالمے آپ کو سناؤں، میں بہت سنا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس ساری عمر میں لوگوں کے اپنے بہت سے مکالمے میں نے سنے ہیں، کہے بھی ہیں یقیناً، تو یہ معاملہ ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور ان کا جو ایکچولی جو ان کی زندگیاں ہیں وہ ہرٹ ہو رہی ہیں، سٹفل ہو رہی ہیں، حبس ہے، بند ہے، قید ہے، ان کو سانس نہیں آ رہا ٹھیک سے، گھٹن ہے، اس وجہ سے یہ اچھا نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے پوزیسو ہونا۔ لوگ بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں میں تو جی بڑا پوزیسو ہوں جی، یہ جو میں تو بڑی پوزیسو ہوں جی، میں تو آئی ایم سوری بٹ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو شاید ایک بیسک انسٹنکٹ ہر کسی کا ہے، جانوروں سے لے کے ہر کسی کا انسانوں تک، ایوری بڈی اونز وانٹس ٹو اون، لیکن جو اس سے اوپر کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یس دس از مائن اینڈ دس از مائی رسپانسبلٹی،
آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر کہ یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو بند کر کے جن کی طرح تو پری کو بند کر کے شہزادی کو بند کر کے تو میں نے رکھ لینا ہے اس لیے کہ یہ تو میری ہے۔ یہ بھی قصے آپ اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جی بس مجال نہیں ہے کہ دروازے کے باہر جھانکیں گے بھی آپ، ٹھیک ہے نا، کیوں بھائی کیوں نہیں جھانکیں گے؟ کہ باہر کیا ہے، کوئی مطلب خدا نخواستہ کوئی جنگ ہے، کیا ہے باہر؟ لیکن نہیں، چونکہ حکم ہے تو وہ میں نے کہا نا، وہ پوزیسونیس سے بھی زیادہ وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے نا۔ لیکن جہاں پہ یہ سب کچھ بظاہر اچھا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو بڑے اچھے طبیعت کے لوگ ہیں، وہاں بھی بے شمار پوزیسونیس ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی لڑائیاں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے مزاج بگڑتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اچھے وقت خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ریلیشن شپ کمزور ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کئی سالوں کے بعد کہ جس میں وہ بہت حد تک اپنی اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں، اور دو انتہائی سمجھدار سٹرینجرز کی طرح وقت گزارنے لگ جاتے ہیں کہ بس یار آپ میرے معاملے میں دخل نہ دیں، میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ اور کتنے ہاؤس ہولڈ ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ میاں بیوی کے بیڈ رومز الگ ہیں، اس لیے کہ دے کینٹ اسٹینڈ ون انادر، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس لیے اپنے بیڈ رومز الگ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بے شمار گھر ہیں پاکستان میں جہاں پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا پوزیسونیس کو دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ ایسا کارگر مجرب نہیں ایجاد ہو سکا کہ آپ 2 گولیاں کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ خود کو سمجھانے کی بات ہے، خود سے مکالمہ کرنے کی بات ہے، خود کو جگہ جگہ پہ ٹوکنے کی بات ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ پوزیسونیس ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کین آئی ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں کسی بھی ایک شخص کے ساتھ اپنی پوزیسونیس کو کانشیسلی کم سے کم کرنا شروع کر دوں، تو پھر یہ بہتر ہو جائے گا، پھر ہماری طبیعت میں کچھ چیزیں شامل ہونے لگ جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یہی رہیں گے۔ کسی اور کیس میں شاید ہم دریا دل ہو جائیں، فراخ دلی دکھا دیں، ورنہ تو ہم یہی رہیں گے، پوزیسو ہی رہیں گے، اور اپنی اور لوگوں کی زندگیوں کو کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے، بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔